بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب جسے ماہ رجب العصب بھی کہا جاتا ہے، رجب العصب، عصب یعنی ڈاؤن پور، موسلا دھار بارش، چونکہ اللہ کی رحمتیں ایک تیز بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں ماہ رجب المرجب میں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ڈبل ایفیکٹ ہوتا ہے ماہ رجب المرجب کا، یہ کہ ہر نیکی کا ثواب دگنا عطا ہوتا ہے، ہر توبہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 برابر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، تو دگنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دگنا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو 7 روزے رکھ لے، اور 3 دن خاص طور پر روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے۔ تھرسڈے یعنی شب جمعہ ہے، وہ لیلۃ الرغائب ہے اور اس میں اعمال بھی ہیں خاص، تو 3 دن مستقل ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھ لے، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ حدیث امام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ واقع موسلا دھار بارش بھی برس رہی ہے، مولا کے نام پر مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ دوسرا یہ کہ 7 روزے رکھنے کی بھی الگ سے تاکید ہے، جن میں یہ 3 شامل ہو سکتے ہیں، اور ہر جمعرات، جمعہ، ہفتہ رجب المرجب میں خاص تاکید ہے روزہ رکھنے کی۔ ایام 20 جسے کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 رجب المرجب، جس میں 15 رجب میں عمل داؤد انجام دیے جاتے ہیں، تو اگر 7 روزے کم سے کم اس کا پلان ضرور رکھیے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو، اور امام نے اس سے پوچھا، رجب میں چند دن رہ گئے تو امام نے پوچھا کہ کیا تم نے روزہ رکھا ہے کوئی؟ اس رجب میں کوئی روزہ رکھا تم نے؟ اور اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک بھی روزہ نہیں رکھ پایا۔ تو امام نے کہا کہ تجھ سے اتنا ثواب ضائع ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی اور کو ہو نہیں سکتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب کسی سیل کا آخری دن بچا ہو اور بہت زبردست سیل ہو، اور آپ اپنے کسی دوست سے پوچھیں کہ وہاں گئے تھے، بھائی سیل بڑی زبردست لگی ہوئی تھی۔ کچھ مثالیں مردوں کے لیے، کچھ خواتین کے لیے بھی دینی پڑتی ہیں، تاکہ وہ بھی زندہ رہیں اور ساتھ میں جاگتی رہیں اور سنتی رہیں بات۔ تو میں اللہ کی سیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ رجب المرجب میں سیل لگی ہوئی ہے، مہینہ شروع ہونے لگا ہے۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی۔ موسلا دھار بارش یعنی ایک سیل کے واقع مہینہ شروع ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو 7 روزے، اس حدیث کو میں عرض کر دوں، یہ احادیث یا وسائل الشیعہ سے ہیں یا من لا یحضر الفقیہ سے ہیں، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 7 روزے رکھنے والے کے لیے 7 جہنم کے دروازے ہیں، ان 7 کو اللہ بند کر دیتا ہے اس کے اوپر، یعنی اب انشاءاللہ جہنم میں جانے کا امکان اس کا بند ہو گیا، یعنی اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے دے گا انشاءاللہ ان 7 روزوں کے صدقے میں کہ پھر جہنم نہیں جائے گا انشاءاللہ وہ شخص۔ پہلے دن کا غسل، رجب کے وسط میں غسل، اور آخر میں، اس کی بھی الگ سے تاکید ہے کہ ویسے کہ جیسے انسان ابھی شکم مادر سے متولد ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کہ ایک ایک عمل پر کیا کچھ ثواب عطا ہو رہا ہے۔ یہ وہ غسل ہے کہ جس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے رجاء مطلوبیت کی نیت سے۔ نماز کے لیے اگر آپ پھر وضو کرنا لازمی رہے گا، یہ فقہی مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض ہو گیا۔ اور روزے کے حوالے سے بھی کہ جن کے قضا روزے ہیں وہ قضا کی نیت سے رکھے تو انشاءاللہ رجب المرجب کا ثواب بھی عطا ہوگا اور قضا بھی عطا ہو جائے گا۔ جو عرض کرنے لگا ہوں بات، ابھی ہم نے بعد نماز مغرب ایک دعا پڑھی جو بڑی معروف دعا ہے رجب کی، اور تقریباً سب کو یاد ہے وہ۔ اس کا ترجمہ میں تبرکاً پیش کر دوں تاکہ سب تک یہ ترجمہ پہنچ جائے۔ یہ دعا وہ ہے کہ جو مدح حاضر جو آج جن کی ولادت کے لم جمع ہوئے ہیں، ان کے فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کو ارشاد فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام کو ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ دعا کا جو پس منظر ہے اسے سمجھنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے، وہ پڑھنے کے لطف میں اضافہ کر دے گا۔ محمد ابن زکوان نام کے ایک صحابی ہیں جو آتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور محمد ابن زکوان کے لیے معروف ہے، سجاد کے نام سے وہ مشہور تھے۔ تو امام سجاد علیہ السلام جو اصحاب امام سجاد کے نام سے معروف ہیں وہ محمد ابن زکوان ہیں۔ اتنی کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے اور خوف خدا سے اتنا گریہ کیا کرتے تھے کہ آنکھوں کا نور تقریباً چلا گیا تھا، یعنی انتہائی عابد اور عارف ہستی ہیں۔ یہ آئے امام کی خدمت میں، یہ میں کیوں تمہیں درس کر رہا ہوں؟ دیکھیں کبھی ایک ایسا شخص آتا ہے کہ جو بظاہر دنیا دار شخص ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ مولانا صاحب فلاں موقع کی کوئی دعا بتا دیں، یا کسی مشکل میں ہو تو کوئی عمل بتا دیں۔ تو مثلا ہم جیسوں کے لیے بتانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ویسے وہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے، وہ دعائیں وغیرہ اتنا پڑھنے کا عادی نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں مثلا زیارت عاشورہ کا عمل کیجیے۔ مثال کے طور پر
10 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنے کی خاص تاکید حاجات کی برابری کے لیے. مثال کے طور پر سورہ واقعہ شروع کیجئے رزق میں وسعت کے لیے مغرب اور عشاء کے درمیان، انتہائی مجرب ہے، تو وہ ادب اور احترام سے شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جائے گا. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ ہم رستے کی زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو دعا کے معاملے میں تو بڑا کھاپڑ انسان ہے، وہ کوئی دعا نہیں چھوڑی ہوئی اس نے. اب آپ کوئی دعا سے بتائیے کہ مولانا صاحب یہ تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں. اچھا بھائی وہ پڑھ لو کہ وہ تو ہر صبح کو پڑھتا ہوں. اچھا بھائی وہ پڑھ لو وہ تو میں نے کبھی چھوڑی ہی نہیں ہے. اچھا وہ پڑھ لو وہ تو میں 25 دفعہ پڑھتا ہوں. اب یہ کہ مولانا سوچیں گے بھائی اب اسے کیا بتایا جائے. اب دیکھیں یہ ایک فرق ہوتا ہے علم کسبی رکھنے والے میں اور علم لدنی کے حامل شخص میں. ہمارا جو دائرہ ہے نا وہ محدود ہے، ایک لمٹ ہے اس کی. میں آپ سے 5 10 25 دعاؤں کے بعد کہیں نہ کہیں اسٹاپ ہو جاؤں گا کہ بھائی اس سے نہیں پتا مجھے، میں نہیں جانتا، پتا نہیں. وہ شخص کے جو سجاد کے نام سے معروف ہے، جس نے اتنی عبادت کی ہے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، وہ آ کر امام سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ ماہ رجب المرجب کی کوئی دعا ہے جو میں پڑھ لوں تاکہ اللہ کی خاص رحمت مجھے حاصل ہو جائے. اب امام نے اس کے سوال کے جواب میں کہنا شروع کیا، یعنی یہ وہ بحر بے قرار ہیں، یہاں پر جتنا پوچھتے چلے جائیے کمی نہیں ہے کوئی، جس کا جیسا ظرف ہوگا وہ لے کے جاتا چلا جائے گا. تو اب ذرا سوچے گا کہ امام نے دعا بھی اس لیول کی بتائی ہوگی، یعنی اب یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو بتا دی جائے. ایسے شخص کو امام بتا رہے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا زندگی بھر عبادت ہے اور ذکر خدا ہے. سے امام بتا رہے ہیں کہ اب یہ دعا پڑھو خاص رحمت الہی حاصل ہوگی. کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اور پھر امام نے فرمایا کہ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اے وہ کہ جس سے ہر خیر کی امید لگائی جاتی ہے، وآمن سخطہ عند کل شر، اور جس سے انسان امان طلب کرتا ہے ہر شر کے لیے کہ پروردگار تو مجھے ہر قسم کی آفت اور شر سے محفوظ فرما دے، تو ہی ہے کہ جو امان عطا کر سکتا ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، جو بہت کم کے بدلے بہت زیادہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یا من یعطی من سأل، اے وہ کہ جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. یا من یعطی من لم یسألہ، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا ہے. یا من یعطی من لم یعرفہ، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا ہے. ایسا جب اللہ سبھی کو عطا کر رہا ہے، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ جو مانگ رہا ہے اسے بھی اللہ دے رہا ہے، جو نہیں مانگ رہا اللہ اسے بھی دے رہا ہے، جو نہیں پہچان رہا اللہ اسے بھی دے رہا ہے، تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہیں سے دعا مانگنے کی مصلحت سمجھ میں آتی ہے کہ دعا فقط اپنے روزی روٹی دنیاوی رزق معاملات کے لیے نہیں ہے. دعا بندگی کا اظہار ہے رب العالمین کے سامنے. سب سے بڑا دعا کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار میں بندہ ہوں تو رب ہے، تو بندے کو رب کے سوا کون عطا کر سکتا ہے؟ یہ ایک تعلق کا اظہار ہے. یا میں یہ دعا ماہ رجب کی دعا سمجھ میں آ گئی. پروردگار یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ. تو پروردگار اب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تو جمیع خیر دنیا جمیع خیر آخرت عطا فرما دے. واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ، اور پروردگار شر دنیا شر آخرت سے مجھے بچا لے اور مجھے پناہ عطا فرما دے. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا عَطَيْتَ، تیری خوبی یہ ہے کہ جب تو عطا کرتا ہے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. جب میں دیتا ہوں تو میرا بینک بیلنس کم ہوتا ہے، اللہ جب دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا عَطَيْتَ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ، یہ تو وہ مانگا ہے جو میرے اختیار میں، پروردگار تو اپنے فضل سے اور بڑھا دے اس میں. اور اس کے بعد امام نے کمال تضرع و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ریش مبارک کو تھاما اور اس کے بعد کہنا شروع کیا. یہ فقہاء کرام سے سوالات بھی پوچھے گئے کہ فرض کیجئے کہ خواتین کیسے پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کمال عجز و انکساری کا اظہار ہے، وہ اپنے چہرے کو تھام کر پڑھیں. جو مثلا داڑھی نہیں رکھتے وہ اسی طرح سے اپنے چہرے کو تھام کر پڑھیں. البتہ یہ کہ وہ داڑھی کا حکم اپنے مقام پر جو شرعی طور پر واجب ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ پڑھیں اور پکار کر کہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار، اے ذو الجلال والاکرام، اے نعمت عطا کرنے والے، بے شمار احسان کرنے والے، میری داڑھی کے سیاہ بالوں پر آتش جہنم کو حرام کر دیں. انکساری کا اظہار ہے. یہ رجب المرجب کی کچھ مختصر سے اعمال ہو گئے. روزہ ضرور رکھیے. پہلے دن کی خاص نماز بھی ہے 12 رکعت، ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کے ساتھ. اس کو آپ مفاتیح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں، ساری تفصیل کا اس وقت موقع نہیں. بہرحال یہ 3 سٹیپس ہیں. اچھا رجب اللہ کا مہینہ، وسائل الشیعہ میں حدیث ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. کسی بھی
ٹری کے اس کے لیے فروٹس حاصل کرنے کے لیے جو 3 سٹیپس ہوتے ہیں وہ 3 مہینے اللہ نے دیے ہوئے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کاشت کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں, پھر فروٹس کو حاصل کرتے ہیں. رجب میں کاشت کر لیجئے, شعبان میں حفاظت فرمائیے, رمضان میں فروٹس حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ. 90 دن ہیں اپنی کردار سازی کے لیے. جن کا تعلق ٹوٹا ہوا اللہ کے ساتھ, کوئی کنیکشن ویک ہے, آ جائیں آہستہ آہستہ تیار کریں اپنے آپ کو, تاکہ جب رمضان المبارک میں پہنچے. دیکھیں جب کسی بڑے کے پاس میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے کچھ پروٹوکولز بھی تو ہوتے ہیں نا. وہ جب رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں حاضری ہے تو اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں. اس کے پروٹوکولز جب کہیں جاتے ہیں کسی اہم جگہ پر تو جسم صاف ہو, لباس پاک صاف ہو. جب وہاں جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدمت میں, تو نفس کی کردار کی طہارت کے ساتھ, گناہوں کی بخشش کے ساتھ پھر پہنچے رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں. بس اتنا عرض کرنا چاہتا تھا.